صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ آج آپ پکڑے گئے، میں نے نہیں پکڑا، کسی بڑی طاقت نے آپ کو پکڑا ہے، جس کی پکڑ میں سارے ہی ہیں، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی پکڑ کی مناسبت سے ہی میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ بہت ساری موقعوں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائیں، یا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے، لیکن ویسا نہیں ہو پاتا۔ اور بہت دفعہ تم چاہتے ہو کہ بھئی یہ چیز، اس سے ہم بچ جائیں، لیکن تم بچ نہیں پاتے۔ جنہیں تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی، اور جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا کیا خیریں کہاں کہاں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے، 30,000 کی فوج تھی، لشکر تھا آپ کے ساتھ۔ آپ بارڈر پہ جا کر کے رک گئے، اور مقابلہ تھا روم کی سپر طاقت کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ سے فوج تھی، تربیت یافتہ لوگ تھے۔ انہیں جب پتہ چلا، وہ پہلے تیاری میں تھے کہ مدینے پر حملہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ یہاں آئیں، کیوں نہ ہو ہم جائیں۔ آپ لشکر کو لے کر کے وہاں پہنچے۔ آپ نے سعودیہ عرب کے سرحد پر جا کے پڑاؤ ڈال دیا، اس کا انتظار کرتے رہے۔ انہیں خبر ہوئی تو وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ وہاں قیام کیا، 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ اس 1 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فلاں قبیلے کا بادشاہ، اس کا نام عقیدر ہے، اس کو آپ نے پکڑ کے لانا ہے، اس کو آپ نے پکڑ کر کے لانا ہے، اور زندہ پکڑ کر کے لانا ہے، قتل نہیں کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، وہ تو بادشاہ ہے، وہ اپنے اس میں ہوگا، قلعے میں ہوگا، اپنے قبیلے میں ہوگا، میں اس کو کہاں سے پکڑوں گا، کیسے پکڑوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ
وہ تمہیں فلاں جگہ پر ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب گئے، اب سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھائی بادشاہ ہے، اس کا ایک قبیلہ ہے، اس کا علاقہ ہے، میں اس کو کیسے؟ جب گئے تو دیکھا اس بادشاہ نے، عقیدر نے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے پورے لوگوں کے ساتھ قلعے میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اس وقت قلعے ہوتے تھے، آج بھی اگر آپ لاہور جائیں تو آپ کو شاہی قلعہ دیکھیں کہ کتنی بڑا ہے۔ تو اس نے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی اپنے قبیلے کے ساتھ۔ اب یہ پریشان کہ بھئی وہ قلعے میں ہے، اب قلعے میں ہم کہاں جائیں؟ اور قلعہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی قلعے کا معنی یہ ہے کہ اس کے گیٹ ہیں، دروازے ہیں اور دیواریں اونچی اونچی ہیں، اور دیواروں پر انہوں نے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، تیر انداز، جو کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں سوچ میں پڑا کہ کیا کروں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں۔ اللہ کا کرنا، جنگل سے ایک نیل گائے آئے، جنگل سے ایک نیل گائے آئی، اس نے آ کر قلعے کے دروازے کے ساتھ اپنے سینگ رگڑنا شروع کر دیے، جیسے جانوروں کی عادت ہوتی ہے، دیوار کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے سر کو کھجر رہی۔ تو یہ اوپر کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ اور اس کا بھائی اس نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ جب قلعے سے باہر آیا، گائے نے دیکھا تو وہ بھاگ گئی۔ جب گائے بھاگی، یہ پیچھے بھاگے۔ اب جو ان کے شکاری تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شکاری تھے نیل گائے کے، اور ان کے شکاری خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں دل میں حیران ہوا کہ اللہ، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم دیا تھا، کیا آپ کی مدد تھی کہ جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہاں ملے گا، یہ وہیں پہنچ گیا، اس گائے کا پیچھا کرتے کرتے۔ گائے تو ہتھے نہ آئی، لیکن یہ ہمارے ہتھے آ گئے۔ مزاحمت کی، بھائی مارا گیا اس کا، عقیدر کا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ آ گیا عقیدر۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کہاں سے ہتھے آیا، کیسے آیا؟ کہا جی یا رسول اللہ، اس طرح سے ایسا واقعہ ہوا۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکریم فرمائی، آپ نے اس کا اعزاز کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ نے اس کے دل میں حقائق ڈال دیے، اسلام کی محبت ڈال دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر اس نے صلح کی، اور پھر اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، صلح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے 2000 گھوڑے، اسی طرح سے 2000 اسلحہ اور جوڑے کپڑوں کے بہت بڑی تعداد میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان دے کر کے صلح کر لی۔ تو اب دیکھیں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ تو بظاہر نکلا تھا نیل گائے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی؟
یہ تو بظاہر نکلا تھا نیل گائے کے لیے، لیکن پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو پکڑ کر لایا گیا اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ نے اسلام کی دولت دے دی تو گویا پکڑ کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کچھ لوگ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے۔ مسکرانے کا معنی اللہ خوش ہوں گے، دیکھ کر اللہ خوش ہوں گے۔ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو زنجیروں میں جکڑ کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میدان جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے اور مسلمان انہیں گرفتار کر لیں گے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دیں گے اور پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ گویا جکڑ کر آئیں، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا تو گویا جنت میں داخل ہو گئے۔ گویا اسلام جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو شہید کیا، قتل کیا، اور پھر اسلام کی طرف سے جہاد کیا اور خود شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے آپ نے سوچا نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آج اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ سے آئے گا، اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن روک لیا، کسی ذات نے روک لیا، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض دفعہ آدمی خلاف طبیعت کچھ چیز ہوتی ہے تو آدمی بظاہر اس میں حرج سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے حرج ہے، میرا اس میں نقصان ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس کی ہمیں مثال دیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ بھئی نقصان بھی ہو اور کیا ہو؟ فائدہ بھی ہو۔ اللہ پاک نے 16ویں پارے میں ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت خضر کے پاس جائیں۔ جب حضرت خضر کے پاس گئے تو حضرت خضر سے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے، آپ کا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، میرا علم جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا کوشش کروں گا۔ تو جب سفر شروع کیا تو جو کشتی والا تھا اس نے دیکھا، پہچانا کہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں۔ اس نے یہ خیال کر کے ان سے کرایہ نہیں لیا، ان سے کرایہ نہیں لیا، ان کا اکرام کیا، لحاظ کیا، احترام کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب کنارے پر اترے تو حضرت خضر نے علیہ السلام کشتی کو توڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا، اس کے 2-4 تختے اکھیڑ دیے، نقص دار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ آپ نے نیکی کا اچھا بدلہ دیا ہے انہیں، آپ نے یہ نیکی کا اچھا بدلہ دیے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم سے کرایہ نہیں لیا، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو کوئی نفع پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے، نہ یہ کہ نقصان پہنچائیں، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ بظاہر دیکھنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے ان کا فائدہ کیا ہے،
کہا فائدہ کیا کیا ہے؟ کہا فائدہ یہ کیا ہے، دوسری طرف جابر ظالم بادشاہ کھڑا ہے، جو کشتی صحیح سالم ہے وہ اس کو چھین لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو میں نے اس کو تھوڑا سا نقص ڈال دیا اور یہ نقص 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب ان کی کشتی جو ہے وہ غصب ہونے سے چھیننے سے بچ گئی۔ جیسے میں اور آپ نئی موٹر سائیکل پر ٹینکی پر پرانا کور ڈال دیتے ہیں، نئی موٹر سائیکل پر پرانا کور ڈال دیتے ہیں تاکہ چھیننے والا یہ سمجھے یہ تو پرانی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت نے فرمایا کہ یہ کشتی میں نے بچا دی، اب بظاہر یہ نقصان ہے لیکن حقیقت میں اس نقصان میں نفع چھپا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بعض دفعہ نیکی کا کوئی کام کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ بھاگ جائیں، چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے سے وہ کام کروا لیتے ہیں، بندے سے وہ کام کروا لیتے ہیں، کرواتے اللہ ہی ہیں۔ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے کہ انسان نہ نیکی اپنی طاقت سے کر سکتا ہے اور نہ گناہ سے اپنی طاقت سے بچ سکتا ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو میں نے نیکی کی تھی اس کا کیا بدلہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن جب وزن اعمال ہو رہا ہوگا تو اس وقت ایک شخص کے اعمال کم ہو رہے ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس کے وزن بڑھ گئے وہ کامیاب، جس کے وزن کم ہو گئے تو وزن، جب وزن ہو رہے ہوں گے تو اس کا وزن کم ہو رہا ہوگا، اب یہ پریشان ہوگا اور وہاں نیکی ممکن نہیں کہیں سے ملنا کہ بھئی وزن میرے کم ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص آئے گا جس سے یہ پہچانتا نہیں ہوگا، وہ اس کی نیکیوں والی جانب میں ایک چھوٹا سا پرزہ ڈال دے گا، چھوٹا سا پرزہ ڈال دے گا جس سے اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائے گا۔ اب جب کامیاب ہو گیا تو اس کی سانس میں سانس آئے گی، خوش ہوگا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جنہوں نے اس موقع پر میرے ساتھ یہ تعاون کیا کہ میرے نیکیوں والے پلڑے میں آپ نے یہ پرزہ ڈال دیا؟ تو کہا جائے گا کہ میں آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں، اور یہ جو میں نے پرزہ ڈالا ہے یہ وہ پرزہ ہے جو دنیا میں آپ نے میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا، یہ وہ پرزہ ہے جو آپ نے میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، جس قدر زیادہ سے زیادہ آپ کی سنتوں کو، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اگر دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے بھی درود پاک پڑھا تو بھی قبول ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو دکھلاوے کے لیے کریں تو وہ قبول ہو۔ فرمایا کہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا تو بھی قبول ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔
ایک حدیث میں آیا، فرمایا کہ میرا امتی وہ پل صراط سے چلتے چلتے رک جائے گا، نہیں چل سکے گا۔ فرمایا اچانک درود پاک آئے گا اور اس کو ہوا کی طرح پل صراط سے گزارتے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت ہے، گھر میں غربت ہے، تنگی ہے، کوئی ایسا عمل کہ میری رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد میرے اوپر درود پاک پڑھو، درود پاک اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے مجھے فراوانی دے دی، میرے تمام رشتہ داروں کو، میرے آس پڑوس والوں کو بھی اللہ نے فراوانی دے دی، فراوانی۔ تو بھائی اتنے بارش کی برکت سے اللہ پاک نے اتنے بڑے نفع سے ہم سب کو مالا مال کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد مجلس ذکر۔